أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور کونو، ساتھ رہو، مع الصادقین، سچوں کے۔ یہاں پہ ہے ترغیب اخلاص۔ حضرات محدثین، حضرات مفسرین نے اس کو عنوان دی ہے اخلاص کی ترغیب کے ساتھ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اخلاص پیدا ہوگا، یہاں اتقوا اللہ سے مراد اخلاص ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تخلف ہو گیا تھا، اس تخلف کی بنیاد عدم تقوی نہیں تھا، اس تخلف کی بنیاد اخلاص کی کمی تھی، اور اخلاص میں کمی پیدا ہوئی منافقین کی معیت کی وجہ سے۔ چنانچہ ان کی معیت کو چھوڑ کر صادقین کی معیت میں رہا کرو۔ منافقین کی جو معیت ہے اس کی وجہ سے ان 10 حضرات میں تخلف ہوا۔ یہ آیت مبارکہ اہل تصوف کی سمجھ لو جان ہے۔ چاہے آپ تصوف کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر رابطہ شیخ ایک بنیاد ہے، ذکر، رابطہ شیخ اور دوام۔ یہ تصوف کی 3 بنیاد چیزیں، استقامت، دوام یعنی استقامت۔ یہ تصوف کی 3 بنیاد، ذکر، رابطہ شیخ اور استقامت۔ یہ 3 تصوف کی بنیادیں ہیں۔ 3 بنیادوں کے اندر جو سینٹرل پیس ہے، جو بنیادی نقطہ ہے، وہ رابطہ شیخ ہے۔ تو متصوفین حضرات نے اس آیت پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، کونوا مع الصادقین۔ چاہے آپ مدارج السالکین دیکھ لیں، امام رازی کی کتابیں دیکھ لیں، امام غزالی کی کتابیں دیکھ لیں، جو تصوف کے خاص موضوع پہ لکھی گئی ہیں، تو اس کے اندر رابطہ شیخ، کونوا مع الصادقین، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو العبرۃ بالعموم لفظی لا لخصوص سبب کے تحت وہ سب ہوا ہے، وگرنہ اس آیت کا جو ورود اس مقام پر ہے، اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ تخلف جو 10 صحابہ کا ہوا، ان کو یہ سمجھایا گیا کہ صادقین یعنی جس رخ پر صادقین چل رہے ہیں، تم اس رخ پر رہو، رہو مع صادقین، صادقین کے گھر کے اندر رہو۔ یہ مطلب تو نہیں ہے نا اللہ نبی کے گھر کے اندر سارے گھس جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا۔ مع صادقین یعنی جس رخ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تم اس رخ پر رہو، ٹھیک ہے۔ اس کو تعبیر کی ہے رابطہ شیخ سے، متصوفین، صوفیاء نے اور مفسرین نے بھی اس کو اسی سے محروم کی۔ رابطہ شیخ میں کیا کیا بات ہو سکتی ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے۔ رابطہ شیخ میں وہ بات ہو سکتی ہے جو ذکر اور استقامت سے تعلق سے، 3 بنیادیں، ذکر اللہ اور استقامت۔ تو ذکر اللہ اور استقامت، ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ رابطہ شیخ۔
یعنی بندہ اور اللہ، اس کے درمیان بنیاد جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے، جس کو بعض حضرات نے کہا کہ یہ جیسے چپکنے والی چیز ہوتی ہے تو یہ چپکانے کے لیے ہوتا ہے، کہ استقامت اور ذکر ان دونوں کے درمیان رابطہ شیخ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ بطور مثال اس میں واعظین نے بہت اچھی چیزیں بیان کی ہیں۔ ہمارے ہفتے کے دن جو واعظ ہوتے وہ بھی خاص اسی موضوع پر ہوتا ہے کہ ذکر اور استقامت میں کس طریقے سے دوام ہو، یعنی استقامت علی الاعمال ہے، پھر ذکر کی قسمیں ہیں، ذکر قلبی ہے، ذکر لسانی ہے، ذکر جوارح ہے، ٹھیک ہے، اعمال کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ ذکر ہے۔ پھر استقامت علی الاعمال ہے، استقامت علی الذکر ہے، ٹھیک ہے، استقامت علی الدین ہے، دین میں استقامت، تو یہ سب چیزیں اس میں مراد ہوتی ہیں۔ دوام کا مطلب ہے مستقل، ٹھیک ہے، دوام کا مطلب ہے ہمیشگی، کہ پابندی رہے، انسان ریگولر رہے، کسی بھی معاملے میں ریگولر رہے، اس کو استقامت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، دوام سے بھی تعبیر، دائمی جسے ہم کہتے ہیں دائمی نزلہ ہے، اس کو مستقل نزلہ لگا، یعنی ہر وقت دائمی قبض ہے، ہر وقت قبض رہتی ہے، جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو دائم وہ لفظ ہے۔ تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو یہاں پر منافق میں نے جو عنوان دیا ہے اس جگہ پر، معیت صادقین بمقابلہ جی کانسٹنٹ، جی بالکل صحیح، کانسٹنٹ، یعنی کانسٹنٹ رہیے آپ، اگر کسی بھی چیز میں کانسٹنٹ رہنا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بچوں کو کانسٹنٹ بنانے کے لیے ہم ایک ڈائری بناتے ہیں، کہ جیسے رمضان میں ہم لوگ کانسٹنٹ رہنے کے لیے چارٹ بناتے ہیں، تو اسی طریقے سے دوام بھی ہوئی ہے، تو ایک چارٹ بناتے ہیں تاکہ ہم اس میں مستقل مزاج رہیں۔ بچوں کے لیے ڈائری بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈائری بنائی جاتی ہے بچوں کے لیے تاکہ وہ کانسٹنٹ رہیں، یعنی ان میں دوام رہے، اعمال میں دوام رہے، تو یہ اس چیز کے لیے ہے۔ خیر اس موضوع کا آپ کھولیں گے تو ایک پورا واضح ہو جائے گا، اس کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ میں یہ ساری باتیں چھیڑنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو اتنا سمجھ لیجئے کہ کون مع الصادقین کا یہاں پر جو منشا ہے وہ صحابہ کرام کو اس بات کی ترغیب دینا ہے کہ صادقین کے رخ پر رہیں، منافق کی صحبت نقصان دہ ہوتی ہے، منافق اور برے بندے کی صحبت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب ہمیں جو چیز سمجھ میں آئے گی منافق کے حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے، جھوٹ بولنے والا، ٹھیک ہے، یہ منافق ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا یہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین موٹی علامتیں جو مسلم شریف کی روایت کے اندر، اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے معیت میں غفلت پیدا ہونے لگے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نہ رہے، جس کی معیت میں دل اللہ کی ذات سے غافل ہونے لگے، جس کی معیت میں دل اللہ کی ذات سے غافل ہونے لگے، اس سے ہٹ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص منافق ہوگا، بعض مرتبہ بہت نیک اور صادق اور سچا انسان ہوتا ہے، مگر اس کی صحبت میں رہ کے آپ کے قلب میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں، صرف اشکال ہی پیدا ہوتے ہیں، اشکال نہیں بلکہ اعتراض پیدا ہوتے ہیں، اور بعضی ایسے ہیں کہ جن کے سامنے بیٹھ کے دل کرتا ہے کہ اپنے اشکالات اس کے سامنے رکھے اور وہ اس کو حل کرے، اس اشکال کا جواب دے، ٹھیک ہے، اس مسئلے کو حل کرے، اس مشکل کو حل کرے، تو یہ معیت مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ جس معیت میں غفلت پیدا ہو، آسان سی بات، سب سے آسان بات جو میں آپ سے عرض کروں کہ جس کی صحبت میں رہ کے فکر پیدا ہو، وہ اس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، اور جس کے ساتھ رہ کے آپ کے دل میں غفلت پیدا ہو، اس سے آپ کو دور ہونا ہے۔ اشکال ڈاؤٹس، ہاں جی، اشکال کسی کو ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ اصطلاحات آپ سمجھے، اس لیے کہ یہ اصطلاحات قرآن سے ماخوذ ہیں،
تو ہم اس لیے جان بوجھ کے، ورنہ یہ ٹرمینالوجیز اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، جس کو ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں کسی کے ساتھ رہ کر اور ڈاؤٹس ہی رہ جاتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. فار ایگزامپل، ایک صاحب ہیں جو کہ بیان کرتے ہیں، نیشنل میڈیا پر بھی آتے ہیں، اور ان کا ہر تقریر اور وعظ میں کام ہے کہ علماء کے خلاف اشکالات کرنا، علماء کے خلاف اشکالات پیدا کرنا. فار ایگزامپل، انہوں نے قادیانیوں کے حوالے سے ایک بات کی. انہوں نے کہا ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر قرار دینے والے. اب ان کے اس جملے نے کیا کر دیا؟ ان کے اس جملے نے عوام میں انتشار پیدا کر دیا. ان کے اس جملے نے انتشار پیدا کر دیا. ابھی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر قرار دینے والے؟ ایک منٹ رکیے گا. اب یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ایسا کہنے والے. ٹھیک ہے، ایک حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور میں اس حدیث کے اوپر ایک اپنا اشکال پیدا کر دوں، اپنا اشکال گھڑ دوں، جس سے ہم صبح کے وقت سبق پڑھتے ہیں تو اس کے اندر مختلف اشکالات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اشکالات عوام الناس کے سامنے پہ کھڑا کرنا شروع کر دیں. اب جیسے ہم نے اس سبق کو روکا کیونکہ یہ ترجمہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں اس کا ایک معنی گھڑ کے اپنی طرف سے لگا کے کرنا شروع کر دوں. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس کے ساتھ رہنے سے اشکالات پیدا ہوں، ڈاؤٹس پیدا ہونا شروع ہو جائیں. جناب خود ہی سے ڈاؤٹس بنائیں اور خود ہی سے ان کو کلیئر کرنا شروع کر دیں. یہ ایسے لوگوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، رہو سچوں کے ساتھ، یعنی سچوں کی معیت میں رہو. اس کے بعد دوبارہ اس مضمون کی طرف آ رہے ہیں. اگلی آیت کو سمجھیے ذرا، اگلی آیت بڑی اہم ہے اس حوالے سے. یہاں پر ہے ما کان علی اہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب. یہاں پہ میں نے جو اس کے عنوانات قائم کیے ہیں وہ عنوانات دو تین عنوانات ہیں. ایک عنوان اس آیت مبارکہ کا ہے ترغیب، ترغیب خاص. ایمان والوں کو خاص طور پہ ترغیب یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ اہل ایمان ترغیب میں آئیں اور اہل ایمان کو موٹیویٹ کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے. تو یہاں سے ایک ترغیب خاص ہے. دوسرا عنوان ترغیب جہاد ہے. تیسرا عنوان ملامت متخلفین بضمن فضیلت مجاہدین. نئے متخلفین جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ملامت ہے، اور اس کے ضمن میں مجاہدین کی فضیلت ہے. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو آگے آنا پڑے گا. ان الفاظ کو ذرا سمجھیے گا، یہ الفاظ اہم ہیں. ظمأ شدت پیاس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نصب، نصب کہتے ہیں مشقت کو، لیکن مشقت کے انتہا کو کہتے ہیں. مخمصۃ کہتے ہیں بھوک کو، مگر بھوک کی انتہا کو کہتے ہیں. یطعون موطئا، یطعون موطئا کسی جگہ کو کراس کرنا. یطعون موطئا کسی چیز کو کراس کرنا. لا الہ الا اللہ. ولا ینالون، ینالون من عدو نیلن دشمن سے کسی چیز کو چھیننا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا سمجھیے،
ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس آیت کو سمجھیے، ان الفاظ کو سمجھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ لا یصیبہم، لا یصیبہم، ان کو جو بھی چیز پہنچتی ہے، کیا چیز پہنچتی ہے؟ نمبر 1، ظمأ، پیاس، شدت پیاس، نصب، تکلیف، تکلیف کی شدت والی تکلیف۔ ترجمہ تو ہم تکلیف کا کرتے ہیں، مگر یہاں اس سے مراد وہ تکلیف نہیں ہے جو عام تکلیف ہوتی ہے۔ پیاس سے وہ پیاس مراد نہیں ہے جو عام پیاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مخمصۃن، بھوک سے وہ بھوک مراد نہیں ہے جو عام بھوک ہوتی ہے، آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ ان کو پیاس، تکلیف، بھوک اللہ کے راستے میں پہنچتی ہے۔ ولا یطؤون موطئا، اور وہ جس وادی کو بھی پار کرتے ہیں اور دشمن سے کچھ بھی چھینتے ہیں، کتب لہم بہ عمل صالح، اللہ کے ہاں اس کے عوض میں عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس آیت کو حل نہیں کر سکا، جب میں نے اس حساب سے ترجمہ دیکھا تب مجھے سمجھ میں آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طریقے سے ہم اس آیت کو حل کر سکیں آسانی کے ساتھ۔ اب ہم اصل ترجمے کی طرف جائیں گے، اس سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ لا یصیبہم، دیکھو لام یہاں پر لا کے معنی میں نہیں کے معنوں میں آتا ہے، لا یہاں پر نہیں کے معنوں میں آتا ہے، تو لا جب بھی نہیں کے معنوں میں آیا اور اس کے بعد الا آتا ہے تو اس کو ہاں کے معنوں میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو استثناء کے معنوں میں کر دیتا ہے۔ پیچھے بھی 2-3 جگہوں پر اس طرح کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن اب ہم ترجمہ اس کا کس طریقے سے کریں گے؟ لا یصیبہم ظمأ، ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی، ولا نصب، کوئی بھی ان کو مشقت نہیں پہنچتی، ولا مخمصۃ، کوئی بھی بھوک نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ترجمہ کریں گے، لیکن کریں گے کیسے؟ لا یصیبہم ظمأ، ان کو پیاس نہیں پہنچتی کہ الا کتب لہم بہ عمل صالح، اللہ اس کو عمل صالح لکھتے ہیں، یعنی ان کے لیے لکھا جاتا ہے اس کے عوض عمل صالح۔ ان کو نہیں بھوک پہنچتی، ان کو نہیں مشقت پہنچتی، سوائے اس کے کہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے عمل صالح۔ ولا مخمصۃ، ان کو بھوک نہیں پہنچتی کہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے عمل صالح۔ جی وہ میں آتا ہوں اس ترجمے کی طرف آتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے، اللہ کا شکر ہے، بٹ میں صرف لفظی ترجمہ سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ بعد میں کنفیوژن نہ ہو۔ وہ معنی ہے، معنی انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ہم یہاں پر نا تفسیر میں نہیں جا رہے، ہم صرف آیت کو سمجھنے کے اندر جا رہے ہیں، اس لیے میں نے پیچھے پورا واقعہ جو ہے وہ بھی نہیں سنایا آپ حضرات کو۔ ہم صرف آیت کے مفہوم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تفسیر میں جائیں گے، تفسیر تو بہت زیادہ وسیع مضمون ہے، آپ لوگ سونا شروع کر دیں گے، اس لیے ہم فی الحال اتنا ہی کر رہے ہیں جو قرآن سے کنیکٹڈ ہے۔ تو لا ینالون من عدو نیلا، یہ ولا یطؤون موطئا، کوئی بھی وادی کو پار کرتے ہیں تو الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمن سے کچھ بھی چھینتے ہیں تو ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری مشقتوں کا بیان کر کے بتایا کہ ان ساری مشقتوں کے عوض عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ یا یوں لکھ سکتے ہیں کہ انہیں جو بھی بھوک پیاس مشقت آتی ہے ان کے لیے، جی ہاں بالکل، میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو ہم اس میں اشکال میں پڑ جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں ترجمہ واضح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں، ما کان لأہل المدینہ، ما کان کا جو معنی ہوتا ہے عام طور پر اس کا معنی ہے کہ اس کے لیے روا نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ما کان لأہل المدینہ، اچھا یہ آیت، دونوں آیتیں کنیکٹڈ ہیں، یعنی آیت نمبر 120، 120 اور 121، یہ دونوں آیتیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، دونوں میں بات ایک ہی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ذرا سمجھیے گا۔ فما كان لأهل المدينة ومن حولهم،
اور مدینہ والوں کے لیے اور نہیں، ما کان علی اہل المدینہ تھی، اہل مدینہ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ومن حولہم، اچھا بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے جائز نہیں ہے، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا روا نہیں ہے، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ زیبا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے یہ سارے مشکل الفاظ ہیں، بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں، یہ تم کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، یہ تمہارے اوپر یہ چیز جچتی نہیں ہے، تمہارے اوپر یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ تم ایسی حرکت کرو، ٹھیک ہے، تو وما ما یہ مان، تو ما کہنا یہ مدینہ تھی، مدینہ والوں کو، ومن حولہم، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، من الاعراب، دیہات والے، ٹھیک ہے، مدینہ والوں کو اور ان کے آس پاس کے دیہاتوں کو، یعنی وہ وادیاں، وہ آبادیاں جو انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپ کے شہر سے، ان کو نواحی علاقے کہتے ہیں، تو ومن حولہم من الاعراب، جو ان کے ارد گرد، ومن اور جو حولہم ان کے ارد گرد ہیں، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، ان کو کیا بات روا نہیں ہے، ان کو کیا بات جائز نہیں ہے، ان کو کیا بات زیبا نہیں دیتی، یہ بات ان کو زیبا نہیں دیتی کہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہ جائیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ جانے میں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ جائیں، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ جائیں، یہ بات ان کو روا نہیں ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گئی؟ ولا یرغبوا، ولا یرغبوا، اور ان کو یہ بات بھی زیبا نہیں دیتی کہ کہ عزیز رکھیں، ولا، اور ان کو یہ بات بھی زیبا نہیں دیتی کیا، کہ یرغبوا بانفسہم، کہ وہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھے، عن نفسہ، اللہ کے نبی کی جان سے، وہ اپنی جانوں کو اللہ کے نبی کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ چنانچہ یہاں پر بیشتر صحابہ کے واقعات لکھیں، ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرمی لگی شدید والی، اور شدید گرمی لگی تو حضرت ابو حیثمہ گھر واپس آئے، اطلاع بھیجی گئی کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ دونوں بیویاں، حضرت کی دو بیویاں تھیں، دونوں بیویوں کے گھر آمنے سامنے تھے، تم نے گھر کے باہر جو گیلری ہوتی ہے، جس کو اس زمانے میں چھپر کہا جاتا تھا، تو اس کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا پانی تیار کر کے دونوں تیار ہو کے بیٹھی، تو جب دیکھا کہ بھئی کتنے آسائش ہیں، کتنے آرام ہیں، تو دیکھا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا فرش ہے اور پانی ڈالا ہوا ہے دونوں بیویوں نے، اور دونوں تیار ہو کے بیٹھی ہیں، تو فوراً ان کے دل میں آیا کہ میں تو یہاں ٹھنڈی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اللہ کے نبی وہاں گرمی میں تپ رہے ہیں، اور اوپر سے سفر میں ہے، پانی کی کمی ہے، دیگر چیزوں کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو میں کس طریقے سے پیچھے رہ جاؤں، چنانچہ میں اللہ کے نبی کی جان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، چنانچہ قسم کھائی اور وہیں سے واپس ہوئے۔ ایسے دیگر کئی صحابہ کے واقعات لکھے ہیں، کچھ کمزور روایات ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی صحیح روایات میں کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انتظار کیا، بعضی روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک رکے رہے کہ کچھ اچھے اونٹ کا انتظام ہو جائے، اور بعضی روایت میں ہے کہ اونٹنی پر سوار ہوئے چل دیے، وہ بہت زیادہ سلو تھی تو اس کو چھوڑ کے پھر پیدل چلنا شروع ہو گیا، بعضی روایت میں کہ 3 دن مدینے رہے، دور سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے دیکھا تو فرمایا کون ہے، کہ ابو ذر ہے، ابو الحیثمہ بھی آئے تو آپ نے کون ہے، آپ نے دور سے فرمایا ابو الحیثمہ ہے، تو ولا يرقبوا بانفسهم عن نفسه، ولا يرقبوا، کہ ان کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ ولا کہ یرغبوا بانفسهم، کہ وہ رغبت دکھائیں اپنی جانوں پر، ان نفسی، اللہ کے نبی کی جان کے مقابلے میں زیادہ، یعنی اپنی جان کو اللہ کی نبی کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے،
اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی سے محبت کرنے کو تو اللہ نے ایسے بیان فرمایا ہے کہ انسان کا دل ہل جائے کہ تمہاری جان سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے مال سے زیادہ، تمہیں سب سے زیادہ محبوب ذات وہ جو ہونی چاہیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے. اور پھر اس کی علت بیان کی، تخلف کی علت بیان کی کہ تخلف کی علت بہت بڑی کہ یہ کیا ہے کہ عمل صالح ہے. یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ ایک عمل صالح ہے. اور اس عمل صالح کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر سمجھا ہے ذالک بانہم، ذالک یہ اس سبب سے ہے، ذالک بانہم اس کی پیچھے ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ لا یصیبہم کہ ان کو کوئی بھی کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی، لا یصیبہم نہیں پہنچتی ان کو ظمأ پیاس. دیکھیے ایک ہوتی ہے عطش، انسان کو پیاس لگی ہے تو اس کو عطش کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور عین طا اور شین عطش کہتے ہیں. لیکن جب پیاس سے انسان کی زبان حلق سے چپکنے لگے اس کو کہتے ہیں ظمأ، ٹھیک ہے. اس وقت میں انسان آتش میں انسان پانی پیتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ظما کے اندر جب یہ پانی پیتا ہے تو وہ پانی جا کے سیدھا دل پر اٹیک کرتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے. ظما کے اندر یعنی حلق بھی خشک ہونے لگتا ہے. اور آتش میں حلق خشک ہے، منہ کے اندر لعاب ہوتا ہے، تھوک ہوتی ہے. لیکن جو گرم علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور جو گرمی میں کام کرتے ہیں تو آتش سے آگے بڑھ کے ظما کا لفظ نصب، مشقت، اور ان مشقت کی انتہا کو نصب کہتے ہیں. مخمصہ، ولا مخمصۃ، ولا مخمصہ، مخمصہ کہتے ہیں بھوک کی انتہا کو، بھوک کی ایک انتہا ہے اس کو مخمصہ کہتے ہیں. ایک منٹ مجھے تھوڑا سا چلیں پہ یہیں پر دیکھ لیں، اس کو ہٹانا پڑے گا سارے کو. یہ دیکھیے بھوک کی ترتیب کو یہاں پر بیان کیا ہے. اور وہ کیا ہے، جو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں خلوف المعدتی من الطعام، کہ کھانے کا پیٹ میں کھانا نہ ہو، اس کو جو کہتے ہیں. عام عام بھوک ہے، ٹھیک ہے. مسغبہ، مسغبہ اس بھوک کو کہتے ہیں جو کہ انسان کو شدید تھکاوٹ کی وجہ سے لگی ہوتی ہے. مجاعت شدیدۃ، شدید تھکاوٹ کی وجہ سے جو بھوک لگی ہوتی ہے اس کو مسغبہ کہتے ہیں. اور مخمصہ کہتے ہیں، مخمصہ کہتے ہیں کہ پیٹ کا کمر کے ساتھ چپک جانا اور ہڈیاں نظر آنے لگنا، اس کو مخمصہ کہتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ گھوڑے کو طاقتور بنانے کے لیے ایسا کرتے تھے کہ اس کو خوب کھلاتے تھے، خوب کھلاتے 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 اس کو اتنا موٹا کر دیتے تھے. موٹا کرنے کے بعد پھر اس کو موشن کی دوائی دیتے تھے، اور وہ موشن کی دوائی کھاتے ہی اس کو موشن لگ جاتے تھے، اور وہ ایسے موشن لگتے، ایسے موشن لگتے کہ اس کی پسلیاں نظر آنے لگتی، ٹھیک ہے. اس حالت کو کہتے ہیں مخمصہ، یعنی بھوک ایسی ہو جائے کہ پسلیاں آگے نظر آنا شروع ہو جائیں، اس کو مخمصہ کہتے ہیں. تو یہاں پر ہر چیز کی ایکسٹریم کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کسی چیز کی ایکسٹریم جس قدر ایکسٹریم ہو جائے، کوئی چیز جس قدر ایکسٹریمزم میں چلی جائے اللہ کے راستے میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لا یصیبہم ظمأ، ان کو اب آپ اس کے معنی کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کے معنی، اس کا معنی کتنا اہم ہے
کہ لا یصیبہم ان کو نہیں پہنچتی ظمأ پیاس ولا نصب کوئی تکلیف ولا مخمصۃ کوئی بھوک فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الا کتب لہم بھی عمل صالح اللہ ان کے لیے اس کے عوض میں عمل صالح لکھا جاتا ہے ولا یطعون موطئا اور وہ کسی بھی وادی کو پار کرتے ہیں یغیظ الکفار اس سے کفار کو غصہ ہوتا ہے کتب لہم بھی عمل صالح ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے ولا ینالون من عدو نیلا اور وہ دشمن سے کچھ بھی چھینتے ہیں وہ دشمن سے کچھ بھی چھینتے ہیں مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے عمل صالح. تو یہ معنی ہے استثناء اور لا کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا ہے. اس کے سمجھانے کے لیے میں نے وہ ساری ترتیب حفاظات کے سامنے رکھی تھی. ایک دفعہ دہرائیں گے، دو دفعہ دہرائیں گے، تین دفعہ دہرائیں گے، پھر جا کے سمجھ میں آئے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور یقین رکھو کہ اللہ رب العزت، ان اللہ یقین رکھو کہ اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتے اجر المحسنین نیک لوگوں کے اجر کو، نیک لوگوں کے مخلصین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. محسنین یا مخلصین مراد ہے، مخلصین کے اجر کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتے. آگے اسی طرز کے اوپر جو طرز ہم نے اوپر دیکھا ہے، اسی طرز کے اوپر ہم نے ترجمہ سمجھنا. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، ٹھیک ہے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ کہ اللہ ان کے لیے لکھ دیتے ہیں. یہاں ذرا سمجھیے گا، خیر اس کے اگلے سیکشن کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ میں ذرا سمجھاؤں گا. ولا ينفقون نفقة، اور وہ نہیں خرچ کرتے. ولا ينفقون نفقة، اور وہ نہیں خرچ کرتے ہیں خواہ کچھ بھی، صغیرۃ ولا کبیرۃ، خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو خواہ زیادہ ہو. ولا ينفقون نفقة صغیرۃ ولا کبیرۃ، وہ نہیں خرچ کرتے کچھ بھی خرچ ولا ينفقون نفقة کچھ خرچ، ولا ينفقون وہ نہیں خرچ کرتے نفقة کچھ بھی خرچ، صغیرۃ ولا کبیرۃ تھوڑا ہو یا بہت زیادہ ہو. ولا يقطعون واديا، اور نہیں طے کرتے کوئی میدان، ولا يقطعون واديا نہیں طے کرتے کوئی میدان، الا سوائے اس کی کتب لہم اللہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ لیجزیہم، تاکہ جزا دے ہم ان کو اللہ، تاکہ اللہ ان کو جزا دے احسن ما کانوا یعملون، بہترین ان کے اعمال کے عوض میں. احسن ما کانوا یعملون، ان کے بہترین اعمال کا عوض، ان کے بہترین اعمال کا عوض. دیکھیے ہم عموماً ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کا بہترین عوض عطا کرے، بہترین عوض ترجمہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. احسن ما کانوا یعملون، ان کے بہترین اعمال کا عوض دے، یعنی ما کانوا یعملون احسن، یعنی ان کے اعمال میں جو بہترین اعمال ہیں ان کا اجر دے. مطلب یہ ہے کہ ان کے جو بھی اعمال ہیں وہ بہترین ہیں، اور جزا کے ساتھ احسن کو نہیں جوڑا جائے گا بلکہ عمل کے ساتھ احسن کو جوڑا جائے گا. احسن کا مطلب ہے بہترین، یعنی بہترین اعمال کا عوض اللہ ان کو دے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ونتوب الیہ. چنانچہ یہ ترجمہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اس کی طرف میں نے حاشیے کے اندر اشارہ کیا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ
ابو الحیان البحر المحیط کے اندر انہوں نے لیجزیہم، جیسے بعض حضرات نے جو ترجمہ کیا ہے، اور کئی ترجمے ایسے ہیں کہ جس کے اندر اس نوعیت کی چیز پائی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ یہ ترجمہ کیا ہے۔ جو غلطی آپ حضرات نے نہیں کرنی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کو جزا دے بہترین جزا ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی جو وہ کرتے ہیں، ما کانوا جو وہ کیا کرتے تھے ان اعمال کی ان کو بہترین جزا دے۔ بہترین جزا کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو جزا دے ان کے بہترین اعمال کی جزا، ٹھیک ہے، ان کے بہترین اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیے، یہاں پر حضرت شیخ صاحب کا میں نے ترجمہ لکھا ہے، اس کے ساتھ اس کی وضاحت جو شیخ صاحب نے فرمائی ہے، حضرت شیخ الاسلام صاحب نے، اس کی بھی میں نے ساتھ حاشیہ لگایا ہے، تو یہ سارا حاشیہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کا۔ نیز جو کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، ان سب کو ان اعمال نامے میں نیکی کے طور، ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے عمل پر جزا دے جو ان کی بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے لفظی ترجمہ کیا، اب یہاں پہ حضرت نے باب محاورہ ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے، ایسا نہیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے بس رٹا مار کے یاد، نہیں ایسا نہیں، یعنی اگرچہ اعمال میں بعضے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ثواب ان مجاہدین کے بہترین اعمال کے برابر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ واضح ہے کہ قرآن مجید میں احسن، بہترین کو اعمال کی صفت قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے جزا کی صفت قرار دینے پر، اور بعض حضرات نے جو جزا کی صفت قرار دیا ہے، جو جزا کی صفت کا مطلب بہترین اجر دے، بہترین اجر نہیں، بہترین اعمال پر اجر دے، دونوں میں آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں فرق سمجھیے۔ ایک ترجمہ ہے اللہ تعالی ان کو بہترین اجر دے ان کے اعمال پر، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ تعالی ان کے بہترین اعمال پر اجر دے، یہ دو ترجمہ، یہ ترجمہ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ بہترین اجر دے نہیں، یہ ترجمہ نہیں، بہترین اعمال پر اجر دے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر کا جو لفظ ہے وہ اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو ہمارے ساتھ پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو صرف نحو پڑھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے، جبکہ دوسرے حضرات کو نہ سمجھ میں آئے تو کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں، صرف ترجمے کا فرق سمجھ لیں، اس کے بعد زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا؟ ابو الحیان نے البحر المحیط کے اندر نحوی اعتبار سے اشکال کیا ہے، اور علامہ آلوسی نے بھی اسی اعتبار سے اشکال کیا ہے، لہٰذا یہ ترجمہ جو حضرت شیخ صاحب نے فرمایا ہے یہ صحیح۔ آپ دوسرے ترجمے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر یہ پہلے والا ترجمہ ملے گا جو میں نے پہلے کیا، لیکن صحیح ترجمہ یہ ہے بغیر کسی اشکال کے، تو یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں جی، بات سمجھ میں آ گئی ہے جی، آگے بڑھیں جی۔ چنانچہ مجاہدین کا کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے اوپر اللہ رب العزت اس عمل کو بہترین ہی قرار دے۔ آگے اس سے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب نفیر عام ہو جائے تو ہر بندے کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، اور ہر مومن مسلمان کو جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ رب العزت اس شبے کا ازالہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر سارے لوگ جہاد کے لیے چلے جائیں گے تو مسجد میں نماز کون پڑھائے گا؟ سارے ہی لوگ جہاد میں چلے جائیں گے تو ضرورت مند مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ سارے ہی لوگ قتال کے لیے چلے جائیں گے تو لوگوں کو مسائل کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، اسکول کی چھٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو نہ پڑھائیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ دنوں کے لیے نہ پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ دنوں کے لیے علاج نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، بھی کچھ دنوں کے لیے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو جو بنیادی موٹی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے سمجھا، وما كان المؤمنون،
دیکھیے میں ڈاکٹری کو ویسے ہی ساتھ ذکر کیا سمجھانے کے لیے، ورنہ یہاں پر ڈاکٹری کا کوئی ذکر نہیں، یہاں پر صرف فقہا کا ذکر ہے، آیت مبارکہ کے اندر فقہا کا ذکر ہے، چنانچہ اس کا بیان ہے وما كان المؤمنون، اور مومنوں کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ لینفروا کافہ، کہ سارے نکل جائیں، لینفروا کہ لینفروا نکل جائیں وہ کافتن سارے کے سارے، ٹھیک ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم، فلولا بس کیوں نہیں، نفرا نکلتا، من كل فرقة منهم ان میں سے ایک بڑی جماعت، ٹھیک ہے، وما كان المؤمنون، اور مومنوں کے لیے یہ لازم نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ لینفروا کافہ کے سارے کے ساتھ نکل جائے، ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ میں، فلولا بس کیوں نہیں، نفرا نکلتا، بس کیوں نہیں نکلتا، من کل فرقۃ مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے، منہم طائفہ ایک گروہ، کیوں نہیں نکلتا مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ، کہ مسلمانوں فلولا کیوں نہیں، نفرا نکلتا، من کل فرقۃ مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ، علماء کی جماعت میں سے ایک گروہ نکلے، صلحاء کی جماعت میں سے ایک گروہ نکلے، ڈاکٹروں کی جماعت سے ایک گروہ نکلے، مزدوروں کی جماعت سے ایک گروہ نکلے، صفائی والوں کی جماعت سے ایک گروہ نکلے، ٹھیک ہے، اور تجار کی جماعت میں سے ایک گروہ نکلے، ٹھیک ہے، اساتذہ کی جماعت میں سے ایک گروہ نکلے، ٹھیک ہے، فلولا نفر من کل فرقہ، مسلمانوں کی ہر جماعت، مسلمانوں کی ہر جماعت، منہم طائفہ، من کل فرقۃ منہم طائفہ ایک گروہ نکلے، منہم طائفہ ایک گروہ نکلے، کیا، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کی، تاکہ لیتفقہوا، تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں، فی الدین دین کی، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں، علماء کی جماعت، صلحاء کی جماعت، ڈاکٹروں، ان میں سے بھی نکلے کہ وہ دین سیکھے، ان سب میں سے دین سیکھے، لیے تفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کا تفقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، لیے تفقہوا کہتے ہیں دین کی باریک سمجھ کو، دین کی باریک سمجھ کو حاصل کرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے، اور اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دانائی اور ان کی فہم، ان کی سمجھ کو، تو کہا کہ میرے ساتھ آج رات آپ میرے ساتھ رہیں گے، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے گھر میں رکے، تو جب گھر میں رکے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا دیا، کھانا کھایا، تو لمبا واقعہ ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، تو صبح جب اٹھے تو دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات جاگتے رہے ہیں، پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، پوری رات جاگتے رہے، تو کہا آپ نے مجھے ایک حدیث سنائی ہے، اس حدیث کے اندر آپ نے الفاظ استعمال کیے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیرے نغیر یعنی تیرے طوطے کے ساتھ کیا ہوا، یہ حدیث کا ایک جز ہے، فرمایا کہ میں نے اس سے مسائل کا استنباط کیا ہے، یہ جو چھوٹا بچہ تھا جس کے پاس طوطا تھا اور اس کا طوطا مر گیا، تو وہ اس طوطے کی وجہ سے غم میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو یہ جملہ فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تو اب اس بچے کا نام تو ابو عمیر نہیں تھا، آپ نے مزاحن اس کو کنیت سے تعبیر کیا، تو بچے کا مزاحن کنیت کے ساتھ اس کے نام کو تبدیل کرنا جائز ہے، یہ ایک مسئلہ نکالا، حالانکہ حدیث میں تو نہیں ہے نا یہ جائز ہے، تو یہ باریک سمجھ ہے، ما فعل النغیر اس کا مطلب ہے کہ طوطا پالنا جائز ہے، ٹھیک ہے،
ماں فالن ہو گئے، وہ طوطا مر گیا تھا تو اس کی وجہ سے آپ نے اس پہ نکیر نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، بچے کے ساتھ مزاح کرنا جائز ہے۔ اس سے باریک سمجھ، دین کی باریک سمجھ اس سے نکالی، تو دین کی باریک سمجھ اس کو تفقہ کہتے ہیں۔ تو دین کے لیے تفقہ فی الدین، اور وہ اسی وقت ہوگا جب وہ ان سب چیزوں سے قطع نظر ہو کے کام کرے گا، تجارت سے قطع نظر ہو کے، ڈاکٹری سے قطع نظر ہو، دوسرے کاموں سے قطع تعلق ہوگا، چنانچہ جہاد سے بھی قطع تعلق ہوگا۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ وہ جہاد سے قطع تعلق ہوگا، تاکہ وہ دین کی باریک فہم اور دین کی باریک سمجھ حاصل کرے۔ اور ایسے ایسے باریک مسائل ہوتے ہیں، ایسے ایسے باریک مسائل کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تفقہ فی الدین، میں ان واقعات کی طرف نہیں جاتا، بہت سے واقعات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بعض کے اندر سنائے جاتے ہیں یہاں پر، چونکہ خالصتاً علمی معاملہ ہے، علمی سبق ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے وقت بھی کافی نکل گیا۔ یہ تفقہ فی الدین، یہ تفقہ فی الدین جو کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ ہم ترجمہ تو سمجھ کا کر رہے ہیں، بٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب باریک سمجھ ہے، یہ تفقہ فی الدین، کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا، اور تاکہ وہ ڈرائیں قومہم، اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ جہاد سے واپس آئیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچتے رہیں ان محظورات سے جس کو شرع نے منع کیا۔ فقہائے امت، علماء امت کی اس آیت کے اندر فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے جہاد کے لیے نہ نکلیں، بلکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو کہ ضروریات دین کے لیے اپنے آپ کو مختص کریں، اور اس میں اس نوعیت کی چیزیں ہیں۔ تو اس کو سمجھا جائے، دیکھا جائے کہ اتنی اہم چیز ہے کہ جہاد قتال تک چھڑوایا، چنانچہ اس میں ایسے معاملات ہونے چاہیے، اس میں اس نوعیت کی چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو فقہائے امت ہیں، جو امت کے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ یہ ڈاکٹر ہیں اور انجینئرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ رجوع رکھیں، تاکہ لیونذروا قومہم، تاکہ ان کے اندر یہ ڈر پیدا ہو اور ان کے اس نوعیت کی چیزیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا، آیت نمبر 122 تک ہمارا سبق ہے۔ اس کے حوالے سے، آیت کے حوالے سے، ترجمے کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو، سمجھنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا خیال وقت کافی ہو چکا، آپ حضرات کوئی بھی سوال کرنا ہو گروپ میں کر سکتے ہیں، گروپ میں انشاءاللہ تفصیل سے جواب دے دوں گا۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔